السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 15 رمضان المبارک۔ نمبر 1، کوہ صفا پر پہلا اعلان حق۔ نبوت مل جانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک پوشیدہ طور سے اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو آواز دی۔ جب سب جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس پر یقین کرو گے؟ وہ سب بولے، کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ سخت ناراض ہوئے اور برا بھلا کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے بہت سختی سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ سارے دن تمہارے لیے خرابی ہو، کیا صرف یہی کہنے کے لیے تم نے ہمیں بلایا تھا؟ اس کے بعد سے ہی آپ سے دشمنی اور مخالفت شروع کر دی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، جانوروں کو روزی پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان گنت قسم کے جانور پیدا کیے جن میں کچھ سمندر میں رہتے ہیں اور کچھ زمین پر، اور کچھ فضا میں اڑتے ہیں اور کچھ زمین کے اندر اور جنگل میں رہتے ہیں۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بے شمار ہے، لیکن یہ جانور نہ تو کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی پیٹ پر لاد کر چلتے ہیں، بلکہ صبح کو خالی پیٹ اللہ کی زمین پر روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ غور کیجیے، ان ہزاروں قسم کے جانوروں کے لیے روزانہ روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ قرآن میں ہے۔ اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو اور تم کو روزی دیتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، روزے کا کفارہ ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ فائدہ، اگر کسی شخص نے رمضان کے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی تو اس پر مسلسل 60 روزے رکھنے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اعتکاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلح رحمی کا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پترے بنا کر جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے۔ پھر اس شخص کے پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا، اور یہ داغنے کا عمل قیامت کے دن تک برابر جاری رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر اس شخص کا ٹھکانہ جنت یا جہنم ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، کون سا سال بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں جانب 2 فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جو مال تھوڑا ہو اور وہ کفایت کر جائے وہ بہتر ہے، اور زیادہ مال سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں میں مشغول کر دے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جہنم کی تمنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن یہ گناہ گار لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور ان کی خطرناک شکلیں دیکھ کر کہیں گے کہ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ قائم کر دی جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سفرجل بہی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفرجل یعنی بہی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تو وہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی
دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز ادا کرنے سے روک دے، تو کیا اب بھی تم ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ فائدہ شراب اور جوا اتنی بری چیز ہے کہ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی ہر نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے، لہٰذا ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ملک شاہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔